الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ایک بار پھر آپ سب سے مخاطب ہونے کا موقع ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں ہم کہیں ہم سنیں، اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے والا بنائیں اور اپنی رحمت و مغفرت میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رکھیں یا رب العالمین، آمین۔ پچھلی نشست میں 61 ریکارڈنگ کچھ آگے پیچھے ہو گئی، جو پہلے آنا چاہیے تھا وہ بعد میں آیا۔ میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو اس کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ چلیں یہ لاک ڈاؤن کے اثرات سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ اس غلطی سے کو معاف فرمائے اور جو بات کہی گئی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں بار بار سورۃ البقرہ کی آیات 2 سے لے کر کے 20 تک توجہ دلاتا ہوں۔ یہ کسی دوسرے کو دیکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ میرے اپنے لیے ہے کہ میں دیکھوں کہ انسانوں کے ان 3 اقسام جس کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا ہے اس میں کہاں ہوں۔ آیت نمبر 2 سے 5 یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایمان اللہ کے ہاں معتبر ہے، ان کے ایمان کا اعتبار کیا جائے گا، یہ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ آیت نمبر 6 اور 7 میں وہ لوگ ہیں جو آخرت سے بے خبر ہو کر زندگی گزارنے والے ہیں اور ان کا انجام اگر اسی حالت میں وہ دنیا سے گئے تو ان کا انجام عذاب عظیم ہے۔ اور آیت نمبر 8 سے لے کے 16 تک یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، دنیا میں وہ اپنے ایمان کا اقرار کرنے والے ہیں، مومن ہیں، لیکن ان کا ایمان اللہ کے ہاں معتبر نہیں۔ اور پھر 2 مثالوں کے ذریعے اس قسم کے لوگوں کو کہ ایک تو وہ ہوں گے جو اسی حالت میں دنیا سے جائیں گے اور دوسرے وہ ہوں گے جنہیں ہدایت نصیب ہوگی۔ یہ جو دونوں اقسام ہیں پہلے کے بعد، ان دونوں اقسام سے لوگ نکلتے ہیں اپنی زندگی میں۔ وہ لوگ جو بالکل بے پرواہ ہو کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن میں خیر کی طلب ہوتی ہے۔ جب ان کے اندر خیر کی طلب ہوتی ہے اور اس طلب کی طرف بڑھتے ہیں، اللہ کی یہ سنت ہے کہ تم ایک بالشت بڑھو میں ایک ہاتھ آگے بڑھوں گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرماتے ہیں اور پھر یہ لوگ ان میں سے نکل کر کے پہلے گروپ میں شامل ہو جاتے ہیں اور الحمدللہ یہ پہلے گروپ میں ایک ایسا مقام حاصل کرتے ہیں کہ ان کو بار بار ان کو عرصے تک ایسے لوگوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح تیسرے گروپ سے بھی لوگ نکلتے ہیں۔ جو لوگ نکل گئے پہلے دوسرے گروپ سے، انہوں نے اپنے آپ کو عذاب عظیم سے بچا لیا اپنی زندگی میں جو نکل گئے، اور جو تیسرے گروپ سے نکل گئے اپنی زندگی میں انہوں نے بھی اپنے آپ کو عذاب علیم دردناک عذاب سے بچا لیا۔ یہ ایسا ہی ہوتا ہے، یہ اللہ کی کتاب لوگوں کو نکالتی ہے، اس لیے کہ اللہ کی کتاب سب کے لیے رہنمائی ہے۔ یہاں پر ایک بات اور کہتا چلوں، قرآن میں مومن کا لفظ بار بار آیا ہے۔ یہ لفظ مومن، ایمان والا، ہر وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے اور اقرار کرتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، سبھی ہیں۔ یہ تو بات ظاہر کی ہوئی، اندرونی کیفیت یہ اللہ جانتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اندرونی کیفیات کی ہی وجہ کر اللہ تعالیٰ پہلے گروپ کے لوگوں کو ان کے لیے کامیابی کا وعدہ ہے، اور دوسرے گروپ کا تو معاملہ
عرض کر دیا میں نے تیسرے گروپ والوں کے لیے کہ وہ جو یہاں سے نکل گئے تو درست، اور اگر تیسرے گروپ میں ہی رہے تو ان کا ایمان اللہ کے نزدیک معتبر نہیں ہے۔ اس لیے قرآن میں جہاں بھی ایمان کا لفظ آیا ہے اللہ تعالیٰ ان تینوں گروہوں سے مخاطب ہیں، الا یہ کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے، جیسے دوسرے گروپ کو ابھی ہم لوگوں نے پڑھا، پچھلی نشست میں ذکر ہوا، اللہ تعالیٰ نے ایک گروپ کو منافق کا نام دیا، اس لیے کہ اللہ کو تو معلوم ہے کہ اندر کیا ہے اس کے اور باہر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اندر اور باہر میں یکسانیت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین یا۔ یہ پہلے گروپ کے ہی لوگ ہیں جو اپنے تمام معاملات کو اللہ کی ہدایات کے مطابق وضع کرتے ہیں۔ یہ پہلے گروپ کے ہی لوگ ہیں جو وہی کچھ پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ یہ پہلے گروپ کے لوگ ہیں جو ہر حال میں ان کے لیے بھلائی ہے، جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا۔ آج کورونا وائرس کے حوالے سے بھی ان کے لیے بھلائی ہے، اگر انہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کی ہدایات کے مطابق وہ صبر سے کام لیتے ہیں، اور انہیں اگر کوئی خوشی ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہر حال میں، ہر شے میں، ہر اس چیز میں جو اللہ کی طرف نازل ہوتی ہے سوائے بھلائی کے اور کچھ نہیں ملتا۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو اور تمام مسلمان بھائیوں کو، تمام ایمان والوں کو اس پہلے گروپ میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے لیے آسانی کریں، آمین یا رب العالمین۔ ہم لوگ پچھلی نشست میں آیت نمبر 91 تک آئے تھے۔ یہ آیت نمبر 89، 90، 91 ان تمام آیات کا تعلق ہجرت سے ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے تھے انہیں عمومی حکم اللہ نے قرآن کے ذریعے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کر کے مدینہ آئے، اس لیے کہ مدینہ میں انفرادی قوت کی ضرورت تھی، اور ان میں سے 3 گروہوں کا ذکر اللہ نے کیا، اور اس کے شروع میں اللہ نے لفظ منافق، ان آیات کے شروع میں لفظ اللہ تعالیٰ نے منافق استعمال کیا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں 2 الگ الگ قسم کی رائے رکھتے ہو۔ ان میں 2 گروہ کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ اللہ کے بڑے سخت الفاظ ہیں، اس لیے کہ یہ اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ تھے، اور ایک گروہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر ہاتھ اٹھانے سے روک دیا کہ یہ مجبوری تھی ان کی کہ وہ ہجرت نہیں کر سکے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے پاکستان ہجرت کرنے کے معاملے میں جو خطائیں ہوئی ہیں، جس سے بھی ہوئی ہیں، یا جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں۔ اگلی آیت نمبر 92، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، اور نہیں ہے کسی ایمان والے کے لیے، کسی مومن کے لیے کہ وہ قتل کرے کسی مومن کو، کسی ایمان والے کو، مگر غلطی سے، خطا، قتل خطا ہو جائے، جان بوجھ کے نہیں، غلطی سے۔ ومن قتل مؤمنا خطأ وتحرير رقبة مؤمنة وذية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، اور جس سے خطا میں کوئی مومن قتل ہو جائے تو اس کے لیے ہے کہ وہ ایک مومن غلام آزاد کرے اور فدیہ ادا کرے، پورا کا پورا دیت ادا کرے، پورا کا پورا، یعنی اس زمانے میں 100 اونٹ ہوا کرتا تھا دیت کی شکل میں، کہ وہ دیت ادا کرے جس گھر والوں کو، اس کے گھر والوں کو جو قتل ہوا ہے، الا یہ کہ وہ اسے صدقہ کر دیں، یعنی دینے والے کو کہیں کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، تو میں نے صدقہ کر دیا تم پر۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اب یہ دوسری کیفیت ہے کہ اگر جس کا جو قتل خطا ہوئی ہے، اگر وہ ایک ایسی قوم سے ہے جو تمہارے دشمن ہیں، اور تو ایسی حالت میں
مومن، فتحریر رقبۃ مومنہ، صرف ایک غلام کا، ایمان والے غلام کا، مسلمان غلام کا آزاد کرنا ہے، ان پر فدیہ ادا نہیں کرنا ان کے لیے۔ وَإِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر وہ ایسے قوم سے ہو جس کے درمیان تمہارے ساتھ عہد ہو، حلیف ہو، تمہارا ساتھ دینے والا ہو، تو فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ وتحریر رقبۃ مومنہ، تو پورا کا پورا جو فدیہ ہے وہ ادا کرنا ہے ان کے گھر والوں کو، اس کے گھر والوں کو، اور ایک مومن کو آزاد کرنا ہے۔ ومن لم یجد فصیام شہرین متتابعین توبۃ من اللہ، اور جو ایسا نہ کر سکے، اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو، تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، اللہ سے توبہ کی شکل میں، اللہ کی طرف پلٹنے کی شکل میں، یعنی یہ توبہ ہے اس کا جو نہیں کر سکتا ایسا۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو ہر شے کا علم رکھنے والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ اللہ کا وزڈم انسان تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہاں پر 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا۔ پہلے تو یہ کہا گیا کہ جان بوجھ کر کے مومن کو قتل کرنا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کوئی مومن ایسا کرے۔ قتل خطا ہو جائے تو ایسی حالت میں وہ ایک غلام آزاد کرے جو مسلمان ہو، ایمان والا ہو، اور پورا کا پورا دیت ادا کرے، سوائے اس کے کہ جو جسے دیا جانا ہے وہ اس کا صدقہ کر دیں اسی پر۔ اگر وہ دشمن گروہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں سے تھا، وہ یہ چونکہ سب لوگ پیچھے آ چکا ہے کہ بہت سارے لوگ ہجرت کر کے نہیں آئے تھے، اپنی قوموں میں تھے، اگر وہ دشمن گروہ ایمان لانے کے باوجود اگر وہ دشمن گروہ کا ہے تو ایسی حالت میں صرف غلام کا آزاد کرنا ہے، ایمان والے غلام کا، اور فدیہ نہیں دینا۔ اور اگر وہ تیسرے گروہ کا ہے، یعنی جس کے ساتھ ایسی قوم سے تعلق ہے جس کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے، تو ایسی حالت میں ایمان والا غلام بھی آزاد کرنا ہے اور فدیہ بھی ادا کرنا ہے۔ اور جو نہ کر سکے ایسا، اس کے اندر استطاعت نہ ہو، تو وہ پھر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے بطور توبہ اللہ کے سے۔ اللہ تو ہر شے کا علم رکھنے والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ اگلی آیت نمبر 93، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ رونگٹا کھڑا ہو جانے والی آیت ہے، رونگٹے کھڑے ہو جانے والی آیت۔ جو جان بوجھ کر کے کسی ایمان والے کو قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کا غضب ہے اس پر اور لعنت ہے اس پر، اور اللہ نے اس کے لیے عظیم عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ عظیم عذاب کن لوگوں کے لیے تھا؟ اگر آپ چلے جائیں آیت نمبر 7 اور 8 میں، ان لوگوں کے لیے تھا جو آپ نے دیکھا کہ جن کا کوئی دین سے کوئی تعلق نہ تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ باتوں سے بات نکلتی ہے، ایسے گروہ بھی پچھلے دنوں ہمارے سامنے آئے جو مسلمانوں کے درمیان قتل کرنے میں، بم پھوڑنے میں اور دوسرے ایسے کام کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ کیا یہ آیات انہوں نے نہیں پڑھی؟ لیکن دھوکہ کہاں ہوا؟ دھوکہ یہاں ہوا ان آیات کو کہ لفظ مومن سے انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ چونکہ یہ ایسا اور ایسا کرتے ہیں اس لیے مومن ہے ہی نہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں نماز نہیں پڑھتے تو مومن ہے ہی نہیں۔ یہ فیصلہ کرنا صرف اللہ کا کام ہے۔ ہمارے لیے ہر وہ شخص مومن ہے جو کلمہ گو ہے۔ کیا ہے وہ اندر سے، کیا نہیں ہے، اس کا معاملہ ہے، وہ اللہ جانتے ہیں، اور اس کے مطابق اگر اس کا ایمان معتبر نہیں تو وہ اللہ کے ہاں سزا کا مستحق ہوگا۔ کئی واقعات ملتے ہیں احادیث میں جس میں جان بوجھ کر کے صحابہ میں سے کسی نے صرف اس بنیاد پر کہ انہوں نے جھوٹ بولا، کلمہ پڑھ کے ایمان نہیں لائے، اور ان سے
انہیں اس ایسے لوگ ایسی حالت میں قتل کر ڈالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی زیادہ غصے کا اور بہت ہی اپنے آپ کو بری کرنے کی بات کی۔ اللہ تعالیٰ معاف کریں ہم سب کو، اور ہم سب کو اس بات کی ہدایت عطا فرمائے کہ ہر ایمان والے کی، چاہے وہ اعمال جیسے بھی ہوں، اس کی اس کو ایمان والے کی حیثیت سے قبول فرمائے۔ یہاں پر ایک بات یاد آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ کہا کہ وہ شخص جس کے پاس جو بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وہ وعدہ کرے تو اسے پورا نہ کرے، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اور جب اس کا کسی سے معاملہ پڑے تو جھگڑنے پر اتر آئے، ایسا شخص خالص منافق ہے، اور جس میں یہ برائی جس درجے میں ہے وہ اسی درجے کا منافق ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ لیکن ان سب کے باوجود ہمیں ایسے شخص کو ایمان والا ہی تصور کرنا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ ان چیزوں کے نتیجے میں ہم ہوشیار تو ہو جائیں گے ایسے شخص سے دلی تعلقات نہیں رکھیں گے، لیکن یہ ایمان والے ہی لوگ ہیں۔ آیت نمبر 94، اس میں ایک اور ہدایت مل رہی، دیکھیں بڑی واضح ہدایت ہے، اور یہ پچھلی میری بات کی تصدیق کر رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے ایمان والو جب تم زمین پر نکلو، چاہے وہ جہاد کے لیے یا کسی اور معاملے میں، اپنے کاروبار کے سلسلے میں یا کچھ بھی نکلو، نہیں ضربتم فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں، فتبینوا تو تحقیق کر لو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، مت کہو ایسے شخص کو جو تمہیں سلام کرے اور تم کہو کہ یہ مومن نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے۔ یبتغون عرض الحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی کی وسعت چاہتے ہو؟ فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ نے تو تمہارے لیے بہت سارے مال غنیمت رکھی ہے۔ کذالک کنتم من قبل، اس سے پہلے تم اسی طرح تھے، ومن اللہ علیکم، تو اللہ نے تم پر احسان کیا، فتبینوا، تو تحقیق کر لو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں، ایک واقعہ صحیح حدیث میں ہے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں لوگوں کو لے کے نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، اور ایک قوم میں جا کر دعوت دی، لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن ان کے منہ سے ایک ایسا لفظ نکلا جو اسلمنا کہنے کے بجائے انہوں نے سبانا کہا، یعنی ہم اپنے اس دین کو جو اس وقت صابی کہلاتے تھے یہ لوگ، تو ہم نے قبول کیا، لیکن اسلمنا نہیں سنا انہوں نے، تو ان کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ واقعہ پہنچا ہے، سخت ناراض ہوئے ہیں، مقتولوں کی دیت ادا کروائی ہے، اور جو بھی ان کا نقصان ہوا ہے وہ پورا کا پورا کروایا ہے۔ دیکھیں کیا اہمیت ہے اس بات کی کہ جب ایک آدمی سلام کر رہا ہے تو وہ مسلمان ہے، سلام کا جواب سلام سے دو، خواہ مخواہ ان پر شک نہ کرو، شک کرنے سے ہمارا دین روکتا ہے۔ یاد رکھیں ہمارا دین کہتا ہے کہ اس چیزوں کو اپنے جو چیز ظاہر ہو رہی ہے اس کے مطابق لو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی حالات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت نمبر 94، یہاں پر پھر جہاد کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جہاد میں شامل ہوئے اور وہ لوگ جو شامل نہیں ہوئے، دونوں کے حالات ایک برابر نہیں ہیں، اللہ کے ہاں دونوں کے درجات ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن ایمان والے ہیں تو دونوں ہی حالت میں ان کے لیے خیر ہے، ان کے لیے بھلائی ہے۔ دیکھیں آیت پڑھتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا يستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، نہیں برابر ہیں وہ لوگ ایمان والوں میں سے جو بیٹھے رہے، یعنی اپنے ٹھکانوں پر رہے، بغیر کسی
تکلیف کے، بغیر کسی وجہ کے، اور وہ لوگ جنہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کے ساتھ، اپنے جانوں کے ساتھ، دونوں برابر نہیں ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ نے فضیلت عطا کی ہے مجاہدوں کے لیے جو اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں، ان کے مقابلے میں ایک درجہ جو بیٹھے ہوئے رہ گئے، نہیں گئے ان کے ساتھ۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور تمام ایمان والوں کے لیے اچھا ہی وعدہ ہے اللہ کا۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ نے فضل کیا مجاہدوں پر بیٹھے رہنے والوں کے مقابلے میں اجر عظیم کا۔ یہ جہاد سوائے ایک موقع کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں غزوہ تبوک کے لیے سب کو نکلنے کے لیے کہا گیا تھا۔ سن 9 ہجری میں غزوہ ہوا تھا، سارے لوگ نکلے۔ اس کے علاوہ دوسرے جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں، جو لوگ نکلنا چاہے نکلے، جو نہیں نکلے ان پر کوئی پوچھ گچھ نہیں۔ اور اس زمانے میں لوگ ظاہر ہے اپنی جان سے ہی اور اپنے ہی ہتھیار سے لوگ لڑا کرتے تھے، اپنا ہی مال اس پر خرچ کیا کرتے تھے، اسی لیے یہ ساری باتیں یہاں پر کہی جا رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 100 درجات ہیں، ایک درجہ دوسرے درجے کے مقابلے میں ایسا ہی ہے جیسے کہ تم آسمان میں تاروں کو دیکھتے ہو، سبحان اللہ۔ تو یہ درجات ہیں، لیکن جو لوگ پہلے گروپ میں ہیں آیت نمبر 2 سے 5، ان کے لیے الحمدللہ بیٹھے رہ گئے تو ابھی کوئی حرج نہیں، کوئی وجہ کوئی، یہ ہے کہ ان کا جنت کے درجات میں سے وہ نچلے درجے کے حقدار ہوں گے، لیکن کامیاب ہوں گے۔ اگلی آیت، درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، درجات ہیں اس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، اور مغفرت ہے اور رحمت ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ تو غفور اور رحیم ہے۔ تبھی ان لوگوں کے لیے بھی جو نہیں نکلے، ان کے لیے بھی کوئی عذاب کی بات نہیں کی اللہ، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اچھا اجر رکھا ہے۔ آیت نمبر 97 سے 100 تک، 100 تک، اس کا بھی تعلق ہجرت سے ہے۔ آئیں ان آیات کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم، بے شک ان لوگوں کو جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے لوگ تھے، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں تھے، کن میں تھے؟ قالوا كنا مستضعفین فی الارض، وہ کہیں گے کہ ہم زمین پر کمزور تھے۔ قال الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، فرشتے ان سے کہیں گے کہ اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، تو یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جو بہت ہی بری جگہ ہے پہنچنے کی۔ پیچھے جو آیات ہم لوگوں نے ہجرت کے حوالے سے پچھلی نشست میں پڑھی ہے، ان کے ساتھ ان کو جوڑیں، بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کی اور مدینہ منورہ تشریف نہیں لائے، اپنی اپنی قوموں میں رہے، اور یہ وہ لوگ تھے جن کے اندر کھوٹ تھا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے منافق کا نام دیا ہے، یہ وہ لوگ تھے۔ اگلی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان، الا المستضعفین من الرجال والنساء والبلدان لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، یہ بات واضح ہو گئی، سوائے وہ کمزور لوگ مردوں میں سے یا عورتوں میں سے یا بچوں میں سے جو استطاعت نہیں رکھتے تھے نکلنے کا، ان کے پاس کوئی ایسی حالات، ایسی صورتحال نہیں تھی کہ وہ نکل سکتے تھے، کہ وہ کسی راستے کا، وہ ہجرت کے راستے کا کو اختیار کرتے۔ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ تو درگزر فرمانے والے اور مغفرت فرمانے والے ہیں۔ یہ کس کو پتہ ہے؟ دل کا حال اللہ جانتے ہیں۔ پہلے جو آیت نمبر
97 میں بات ہوئی، یہ وہ لوگ تھے جو نکل سکتے تھے، اور جب موت آئی تو یہ ایسی حالت میں، یہ جب فرشتے نے ان کی روح قبض کی تو کیا کچھ ہوا ان کے درمیان اللہ نے بتا دیا۔ اگلی آیت، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، اور جو ہجرت کرے اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں، وہ پائے گا زمین پر اپنے لیے بڑی اچھی جگہ، وسعت کی جگہ۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، اور جو نکلا اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں اور رسول کے راستے میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اسے موت آ گئی، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے، واقع ہو گیا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے۔ سبحان اللہ، جب نیت ہے اندر سے پکی تو انسان اگر اس پر عمل نہ بھی کر سکے تو اس کا اجر اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ ایک اجر ملتا ہے ایسی حالت میں، اور 10 اجر ملتے ہیں ایسی حالت میں جب وہ اس پر عمل بھی کر لیتا ہے۔ عمل کا کرنا یا نہ کرنا یہ تو اللہ کی اذن پر ہے، اصل چیز اندر کا معاملہ ہے۔ یہ ہمارا دین اندر کے معاملے کو ٹھیک کرنے کے لیے کہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب اپنے اندر کے معاملات کو ٹھیک کریں، اور پہلے گروہ میں، انسانوں کے پہلے گروہ میں آیت نمبر 2 سے 5 میں آ جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اگلی آیت 101 میں یہ قصر میں، نماز میں قصر کرنے کی، نماز کو چھوٹی کرنے کی، کم کرنے کی اجازت ہے، اور وہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے ہیں۔ قصر کیا ہے کہ جو 4 رکعت کی نمازیں ہیں وہ 2 رکعت ادا کی جائیں گی، باقی نمازیں اپنی اسی طرح ادا کی جائیں گی، یہ قصر ہے۔ قصر یہ ہے کہ جو سنت مؤکدہ ہے اس کا نہ ادا کرنا ہی قصر میں واجب ہے نا۔ نوافل خصوصاً رات کی نمازیں قصر کے دوران بھی ادا کی جا سکتی ہیں، اور اگر آسانی ہے تو وتر کی نماز بھی ادا کرنی چاہیے ایسی حالت میں۔ یہ سب چیزیں ہمیں احادیث سے ملتی ہیں، لیکن یہاں جو آیت آ رہی ہے وہ سفر کے حوالے سے آ رہی ہے۔ دیکھیں، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین پر نکلو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تو تم پر کوئی حرج نہیں، کوئی نقصان نہیں، کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں کمی کرو۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ جو دشمن ہیں دین کے، کفر کرنے والے، وہ لوگ جو تم سے جنگ کرنے والے ہیں، تم سے ڈرنے والے ہیں، وہ تمہیں آزمائش میں ڈال دیں۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، اور بے شک کفر کرنے والے لوگ تو یہ تمہارے کھلے کھلے دشمن ہیں، وہ لوگ جو تم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، جو نفرت کرتے ہیں اسلام سے اور اس بات سے جو اس راستے سے جس کو تم نے اختیار کیا ہے۔ یہ حکم تو آ رہا ہے، دیکھ پوری آیت پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جنگ کے سلسلے میں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں، یہ جنگ ہو یا نہ ہو، جب انسان سفر کے دوران ہے تو وہ بآسانی سے قصر کر سکتا ہے۔ مزید یہ ہے کہ ہمیں سنت سے اس بات کی بھی چھوٹ ملتی ہے، اس بات کی بھی کہ 2 نمازیں ملائی بھی جا سکتی ہیں، ظہر اور عصر کی نماز اور مغرب اور عشاء کی نماز۔ ظہر کی 2 رکعت، پھر تکبیر کہا کہ پھر عصر کی 2 رکعت، اسی طرح تکبیر کہا کہ مغرب کی 3 رکعت، پھر تکبیر کہا کہ عشاء کی 2 رکعت۔ الحمدللہ، لیکن آئمہ کے درمیان بہرحال ان کی رائوں میں فرق ہے، لیکن جو چیز ہمیں قرآن سے مل رہی ہے وہ یہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔